من فطر فیہ صائما، جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، مغفرۃ لذنوبہ، روزہ افطار کروانے والا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دیں گے۔ یعنی افطار کروانے کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ افطار کرانے کا ثواب ہے، اللہ گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروا دے۔ یعنی صحابہ، وہ صحابی وہی افطار کا مطلب سمجھا جو ہم افطار پارٹی کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ہماری افطار پارٹیوں نے اس افطار پارٹی کی روح کو مسخ کر دیا ہے۔ جب آپ نے فرمایا نا روزہ دار کو افطار کروانا گناہوں کی بخشش ہے، جہنم سے آزادی ہے، تو صحابہ کرام سمجھے کہ شاید پیٹ بھر کے افطاری کروانا ہے، کوئی بڑے انواع و اقسام کے کھانے، بڑا وسیع دسترخوان ہے، جی طویل دسترخوان ہے، تب افطاری ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسی استطاعت نہیں ہے۔ خاص کر آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اس حدیث کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افطاری کا تصور صرف وہ نہیں ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا وسیع دسترخوان ہو تب افطاری ہوتی ہے۔ فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، اگر وسیع دسترخوان نہیں ہے اور بہت زیادہ خرچہ نہیں تم نے کیا، من فطر صائما علی مذقۃ لبن، جس نے کچی لسی سے افطار کروا دیا، ایک کھجور سے افطار کروا دیا، پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہاں، یہ کوئی نہیں ہے کہ افطاری وسیع عریض دسترخوان ہی کے ذریعے ہوتی ہے، انواع و اقسام کے کھانے کے ذریعے ہوتی ہے۔ افطاری اصل خلوص کے ذریعے ہوتی ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور سے افطار کروائیں گے، افطار پارٹی ہو گئی ہے، ایک پانی کا گھونٹ پلا دیں گے تب بھی افطاری ہو گئی ہے۔ ہاں، ومن اشبع صائما، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا۔ پہلے تو یہ ہے اتنی استطاعت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کل کھلا دی تب بھی اجر ثواب ہے۔ اگر استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، پیٹ بھر کے کھلایا ہے، فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھلا دیا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے، اور ایسا پانی پلائیں گے جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ خطبات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی عبادات کے ذوق اور شوق کو پیدا کرنے کے لیے اور جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے صحابہ کے سامنے، میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ خطبات میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ آپ نے ان خطبات میں ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا، رات کے قیام و قیام کا ذکر فرمایا، افطاری کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ مہینہ، اس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ یہ مہینہ صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات، دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا شہر یزاد رزق المؤمن فی، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، ہم میں سے کئیوں کے والدین آج نظر نہیں آ رہے، گزشتہ سال تھے۔ ہمارے کئی بھائی آج نظر نہیں آ رہے، گزشتہ سال تھے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، جوانوں اس موقع غنیمت جان لو۔
مسلمانوں اس کو غنیمت جان لو، اس کے روزوں کو لازم کر لو، راتوں کے قیام کو لازم کر لو، تراویح کو لازم کر لو، اور قرآن کریم کی تلاوت کو لازم کر لو، اور نوافل کو، دعا کو، اللہ کے حضور استغفار کو لازم کر لو، اور زیادہ اپنا وقت ماہ رمضان کی عبادات کے لیے وقف کر دو۔ یہی ماہ رمضان کا تقاضا ہے۔ پورے کا پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، دل و دماغ کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، تمام اعضاء کا روزہ یہ ہے، ان کو نافرمانی سے، گناہوں سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ماہ رمضان کی عبادات کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کم ہمتی سے، سستی سے، کوتاہی سے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔